الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثال بیان کی مثلا قریہ ایک بستی کی اللہ رب العالمین نے کانت وہ بستی ایسی تھی آمنۃ مطمئنہ امن اور اطمینان والی یأتیہا رزقہا رغدا آتا تھا اس کی طرف رزق کشادگی کے ساتھ من کل مکان ہر طرف سے فکفرت بانعم اللہ پس انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف پس اللہ نے پہنا دیا چکا دیا ان کو لباس جو کا بھوک کا اور خوف کا بما کانوا یصنعون بسبب ان کے جو وہ کیا کرتے تھے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور تحقیق آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے فَكَذَّبُوهُ پس جھٹلایا انہوں نے ان کو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس پکڑ لیا عذاب نے ان کو وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ وہ ہی ظلم کرنے والے تھے ظالم تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو اہل کفر تھے ان پر کس قسم کی وعید آئی اور اس وعید کا اصل دن وہ قیامت کا تھا اور وہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن بعض دفعہ اللہ رب العالمین دکھلانے کے لیے سمجھانے کے لیے دنیا میں بھی پکڑ فرما لیتے ہیں اور وبال دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ کفر اور کفران نعمت اس کا زوال دنیا میں نعمت چھن جانے کی صورت میں انسان خود دیکھتا ہے اور کئی مقامات پر انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین ایک بستی کا ذکر کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک بستی ایسی تھی وَضَرَبَ اللَّهُ مثال بیان کی اللہ رب العالمین نے قریہ ایک قریہ کی بستی کی کانت آمنۃ مطمئنہ اس بستی کے اندر امن بھی تھا، مطمئنہ اطمینان والے زندگی بھی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا اور رزق کی بھی کوئی تنگی پریشانی نہیں تھی، من کل مکان ہر طرف سے ان کے پاس وہ رزق آتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکہ کی بستی تھی، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اور اللہ رب العالمین نے ویسی ایک مثال بیان کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو سمجھایا، بہت سمجھایا، 13 سال آپ مکہ کے اندر رہے اور ان کو سمجھاتے رہے، لیکن بالآخر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے اور مدینہ دارالاسلام بن گیا۔ تو مکہ والے مکہ کے اندر اور اس کے باوجود بھی جب آپ علیہ السلام چلے بھی گئے پھر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ان کی شیطنت وہ کم نہیں ہوئی، ان کی مکاری وہ کم نہیں ہوئی، تکلیف انہیں رہتی تھی۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بددعائیہ کلمات فرمائے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر اپنا عذاب بھیجا، اور وہ عذاب بھوک کی صورت میں تھا، وہ عذاب خوف کی صورت میں تھا۔ بھوک کی صورت میں کہ وہاں پر کوئی غلہ نہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں نے مردار خنزیروں کو کاٹ کاٹ کر کھایا، کتے اور بلوں کو کاٹ کاٹ کر کھایا، کھانے کو کوئی اور چیز تھی نہیں۔ اتنے وہ پریشان ہو گئے، بالآخر ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا بحالت کفر، ابھی مسلمان نہیں ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اگر مکہ والے دشمنی کرتے ہیں تو مرد حضرات کر رہے ہیں، نوجوان طبقہ کر رہا ہے، عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ جب کافروں پر اپنی آتی ہے نا تو پھر انہیں اپنے بچے اپنی عورتیں یاد آتی ہیں، اور وہ جو زیادتیاں مسلمان عورتوں اور بچوں کے ساتھ کریں تب انہیں احساس نہیں ہوتا ہے، تب ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ تو عفو درگزر کرنے والے، آپ تو صلہ رحمی کا درس دینے والے، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے قبائل سے کہا تھا کہ مکہ کی طرف غلہ نہ بھیجو، بند کر دو مل۔ تو وہ پریشان ہو کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رحیم تھے، کریم تھے، تو آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ غلہ بھیجو، اور اپنی طرف سے بھی آپ نے غلہ بھجوایا، اور اس بات کو خاطر میں ہی نہیں لائے کہ وہ لوگ کس قسم کی دشمنیاں کر رہے ہیں اور ہر وقت لڑائی کا سوچ رہے ہیں، ہر وقت جنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جیسے انڈیا کا یہ خبیث اور ناسور مودی جو ہے، ہر وقت اس کی یہی فکر کہ بھئی لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے۔ پاکستان والے جنگ سے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں ہمارے نبی کا فرمان ہے اللہ سے جنگ نہ مانگو، امن مانگو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر پیچھے بھی نہ ہٹو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھجوا دیا۔ تو یہ مکہ کی وہ دھرتی ہے جس دھرتی پر رب العالمین فرما رہے ہیں کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ ایسی بستی تھی کہ اس میں امن تھا۔ امن یعنی باہر کے لوگوں سے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، امن ہے۔ مطمئنہ، خود بھی وہ لوگ جو وہاں رہتے تھے اطمینان والی زندگی، اطمینان والی زندگی۔ اور کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ یہ وہ جگہ تھی بالکل بیابان، کچھ بھی نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑ کر آؤ اس وادی ذی زرع کے اندر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ یہ جو شہر ہے جو آباد ہونے جا رہا ہے، یہ جو دھرتی ہے، اس دھرتی کو امن والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس دھرتی کو امن والا بنا۔ قربان جائیں رب العالمین کے پیغمبر کی دعا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اس دھرتی کو امن والا کہتا ہے، میں رب کہتا ہوں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو باہر سے گھوم پھر کر ادھر آ گیا اس کو بھی میں امن دے دوں گا، چاہے وہ 100 قتل کر کے بھی آیا ہو۔ اس لیے حکم ہے کہ حرم میں خبردار، میں اس کو بھی امن دے دوں گا۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی ابراہیم علیہ السلام وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے پھلوں میں
روزی میں برکت عطا فرما، پھلوں والی روزی عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی روزی کا انتظام کیا، دنیا بھر میں کہیں بھی، کسی کونے پر، کسی ذرے پر، کسی حصے پر جو بھی پیداوار ہو، جو بھی پھل پھول تیار ہو، آپ کو مکہ کی دھرتی پہ وہ ملے گا، وہ مکہ کی دھرتی پہ ملے گا۔ مکہ کی دھرتی وہ پیدا کرنے سے عاجز ہے، وہاں نہیں ہے، لیکن وہ پھل آپ کو ملے گا۔ ایسا اللہ نے بہترین انتظام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ وارزق اہلہ من الثمرات، کہ روزی پھلوں کی صورت میں یہاں پر جو احباب جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کس طریقے سے وہاں پر پھل جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے مل رہے ہیں، اکرام ہو رہا ہے۔ لیکن فرمایا یہ بستی ایسی امن والی بھی تھی، اطمینان والی بھی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، یہاں پر ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، کشادگی رزق کی آ رہی ہے۔ لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کر دی۔ جب ناقدری کر دی اس لیے کہ اللہ کو کفران نعمت یہ قبول نہیں۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ شکر ادا کرو، پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا اسی صورت میں کہ جب تم شکر ادا کرو گے اللہ رب العالمین اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ اتنی ساری اللہ کی نعمتیں، انسان صرف اپنے وجود کو دیکھے کہ کتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہاں لکھا ہوا کہ دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے کیسا عجیب نظام بنایا ہے۔ کھانا کھاتا ہے، روٹی، اندر جانے کا انتظام ہے، واپس آنے کا انتظام نہیں ہے۔ روٹی کے لقمے کھا رہا ہے، خوب پیٹ یہاں تک بھر گیا، اس کو الٹا کرو، کیا روٹی کسی کی نکلتی ہے؟ الٹا لٹکا دو اس کو، جیسے بعض روڈوں پر جمپ بنے ہوتے ہیں، اسپیڈ بریکر، وہ سیخ نما نکلے ہوتے ہیں، وہ جانے والا اس پر تو وہ گاڑی ٹائر گزر جاتا ہے لیکن واپسی کوئی نہیں آ سکتا ہے، واپسی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ کا یہ ایک اپنا عجیب انتظام کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ یوں روٹی کھا رہا ہے اور نیچے جا رہی ہے، واپس اس کو الٹا کرو واپس نہیں آتی۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر MBBS کیا ہوا، اس کے اس چیز کے اندر فرق آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس کی واپس آ جاتی تھی، وہ جیسے ہی لیٹتا تھا منہ سے پانی نکلنا شروع، کھانا نکلنا شروع، واپس روٹین واپس۔ اور اتنی تکلیف کے اندر کہ وہ لیٹ نہیں سکتا تھا، وہ کہیں بھی جاتا تھا تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لگا کر اسی طرح نیند کرتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ انسان سوچے کہ انسان کے وجود کے اندر اللہ نے کتنی ساری نعمتیں رکھی ہے، ہم پھر بھی سارا دن ناشکری کفران نعمت۔ اس لیے رب العالمین فرمانے فکفرت بانعم اللہ، اللہ جب ناراض ہو جائے کہ بھئی اتنی ساری نعمتیں دی اور تم اس پر بھی ناشکری۔ آج دیکھیں پورے مہینے کا راشن پڑا ہے، آپ کسی سے پوچھیں تو ہر ایک یہی کہتا ہے بس گزارا ہو رہا ہے۔ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑا اور کوئی ناشکری کا جملہ ہے؟ گزارا ہو رہا ہے۔ بھئی اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے دیا، مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا، اور ساری زندگی سجدے میں گزار دے بندہ تو بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔
اتنا کچھ رب نے دیا۔ رب العالمین ہے، تبھی وہ رب فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اس شاعر نے کہا ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات جو رب پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف اور کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ مانگو تو صحیح، لیکن ہماری عادت، ہمارا انداز، ہماری طبیعت، ہماری فطرت ایسی بن گئی کہ بس جی بس دھکا چل رہا ہے، دھکا چل رہا ہے۔ آج تو الحمدللہ ایسا دور آ گیا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھئی کوئی بھوک سے مرا ہو، زیادہ کھا کر سب مر گئے ہیں، بدہضمی ہو گئی، تبخیر ہو گئی، بواسیر ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی، وہ ہو گئی۔ تو فرمایا کہ جب کفران نعمت ہوا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ رب العالمین نے انہیں جو کا، بھوک کا لباس چکایا، وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور خوف کا لباس چکایا۔ بھوک مکہ کی دھرتی پر وہ کتے، بلے، خنزیر، مردار، حتیٰ کہ جانوروں کی کھال تک، جانوروں کے بال تک وہ کھانے لگ گئے، اور خوف بھی ہو گیا کیونکہ مسلمان مدینہ میں بڑھ رہے ہیں، طاقت بڑھ رہی ہے، اب انہیں خوف ہونے لگا یار ایسا نہ ہو کہ ہمیں بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ بالآخر نبی علیہ السلام نے مکہ پر صحابہ کو بھیجا اور مکہ فتح ہو گیا۔ فرمایا تمہارے اوپر یہ جو بھوک کا عذاب آیا، یہ جو خوف کا عذاب آیا، بما کانوا یصنعون، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تھا، تمہارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور آیا تمہارے پاس رسول تمہارے اندر سے، تمہارے ہی میں سے۔ یہ چوتھی نعمت اللہ رب العالمین، تین پچھلے ذکر کر دیا، آمنہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور یہ چوتھی بات، چوتھی نعمت رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر، تمہارے ہی قوم میں قریشی ہاشمی نبی کو ہم نے مبعوث کیا، پیدا کیا، فکذبوہ، تم اسی نبی کو جھٹلا رکھے ہو، اسی نبی کی تکذیب کر رکھے ہو، اور اسی نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر رکھے ہو، جو نبی تمہارے لیے تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے پریشان ہو کر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا، اور اس کے باوجود پھر بھی وہ تمہارے لیے دعا گو ہے اور تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، لیکن تم اس کی پھر بھی تکذیب کرتے ہو۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، فرمایا اللہ نے پکڑا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر نعمت پر صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔